بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جانتے ہیں نماز کی اہمیت، یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نماز کے بہت سے مسائل ہیں، لیکن ایک مسئلہ جو آج کل جس کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی ہماری مساجد میں، وہ ہے صفوں کا درست کرنا۔ صفوں کا درست کرنا، اس کے لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کیا کرتے تھے تو نماز شروع کرنے سے پہلے کہا کرتے تھے صفوا صفوفکم ان تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، کہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، اور صفوں کو سیدھا کرنا نماز کا حصہ ہے۔ اب صفوں کو سیدھا کیسے کیا جائے، وہ کون سا طریقہ ہے، کیسے صرف لائن میں کھڑے ہو جائیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا ہے؟ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، فإنی اراکم من ورائی ظہری، کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو پیچھے بھی دیکھ رہے ہوتے تھے، ان کو نظر آ رہا ہوتا تھا کہ لوگ کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر انس بن مالک کہتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، تو ہم میں سے ہر ایک اپنے کندھے کو اپنے ساتھ والے بھائی کے کندھے سے جوڑ دیتا، ملا دیتا، اور اپنے قدم کو ساتھ والے بھائی کے قدم کے ساتھ ایسے کر کے ملا دیتا۔ اب کندھے اور قدم ایسے مل جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں، اپنے سدو بند کر دو، خلا جو بیچ میں ہے اس کو بند کرو، کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیطان بکری کے بچے کی طرح تمہاری صفوں کے اندر آگے پیچھے دوڑتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی صف بنے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، یہ فرمان ہے کہ کندھوں سے کندھا اور قدم سے قدم، یہی صحابہ کرام جب جوڑ لیتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دیکھ رہے ہوتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دیتے تھے۔ اب کئی ہمارے دوست بھائی ہیں وہ ائمہ کے قول کو لیتے ہیں، حالانکہ ائمہ نے بھی ایسا کچھ نہیں کہا ہوا۔ ہر امام کا اس پر یہ فتویٰ ہے۔ مثال کے طور پہ، بات لمبی نہ ہو، امام ابو حنیفہ رحم اللہ کہتے ہیں اذا قلت قولا ويخالف کتاب اللہ وخبر الرسول فاترکوا قولی، کہ جب میں کوئی بات کہوں، اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ وخبر الرسول اترکوا قولی، کہ جب میں کوئی بات کہوں اور اس کی مخالفت ہو کتاب اللہ یعنی قرآن یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خبر کے ساتھ، کسی بات کے ساتھ، تو اترکوا قولی، تو میری بات کو چھوڑ دو، میری بات کو چھوڑ دو۔ تو امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، سب نے کہا کہ ہماری کوئی بھی بات قرآن اور حدیث کے خلاف جائے تو اس کو دیوار سے دے مارو، تو اس کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت زیادہ جگہوں پہ کہا ہے۔ جیسے اگر ہم سورہ نساء پڑھ لیں 59، یا ہم خاص طور پہ سورہ نور کی آیت نمبر 54 پڑھیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اتنی ہی ہے جتنی ان کی ذمہ داری ہے، ان کا وزن اتنا ہی انہوں نے اٹھانا جو ان کی ذمہ داری ہے، اور تم پر تمہاری ذمہ داری کا وزن ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی آیت میں آگے کیا کہتے ہیں وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے پھر ہدایت پا جاؤ گے، پھر ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول کے اوپر کوئی اور بات نہیں سوائے اس کے کہ وہ صاف صاف پہنچا دے۔ اس لیے اگر امام کا قول ہوتا بھی، امام کہہ بھی دیتا، تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کے کوئی امام نہیں ہے۔ ہم نے اتباع کرنی ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تمام ائمہ اس چیز سے بری ہیں کہ ان کی کوئی بات کو لے لے جبکہ حدیث رسول موجود ہو، قرآن کی آیات موجود ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں
قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچا لے۔ اس دعا کے ساتھ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم۔